ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ مشقت جسمانی ہو رہی ہے نا، اس وقت آپ کا ذہن فارغ ہے، اس وقت آپ کی زبان فارغ ہے، اگر اس وقت آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو گویا کہ آپ کا کوئی ایڈیشنل ٹائم نہیں لگا، وہ ہاتھ جو ہے چکی پیسنے میں مصروف ہے، لیکن آپ نے یہ ذکر الہی کی نعمت جو ہے اضافی طور پر حاصل کر لی۔ تو تیسرے نمبر پر، نمبر 1 قرآن، تلاوت قرآن، نمبر 2 اقامت صلاۃ، نمبر 3 اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ، وہ جو ذکر حضور نے بتایا۔ اب نماز کے بعد ہے یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ حضور کا بتایا ہوا ہے۔ تو ظاہر بات ہے حضور کے بتائے ہوئے اذکار، ان کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور وہ دعائیں کہ جو حضور سے منقول ہیں یہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہمارے جو یہ سلاسل ہیں، یہ چشتی سلسلہ ہے، یہ قادریہ سلسلہ ہے، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر یہ جو اذکار جو انہوں نے مدون کیے ہیں کہ یہ سلسلہ ذکر ہے چشتیہ کا، یہ ذکر خفی ہے، یہ ذکر جلی ہے، یہ چوتھے نمبر پر لائیے، اس لیے کہ وہ لوگ بہت ماہر تھے نفسیات کے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں اگر مفید سمجھ کر وہ طریقے مدون کیے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے انہیں چوتھے نمبر پر رکھیے۔ اگر اس کو نمبر 1 پر لے آئے اور اصل ذکر آپ نے اسی کو سمجھا اور تینوں منزلیں جو ہے کود کے کراس کر گئے تو یہ اصل میں ریورس ہو جائے گا، سارا ریشو پروپورشن کا معاملہ غلط ہو جائے گا۔ نمبر 1 پر قرآن، نمبر 2 پر نماز، نمبر 3 پر اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ، اور نمبر 4 پر اذکار وہ کہ جو مختلف سلسلوں میں جو تصوف کے یا ذکر کے جو طریقے ہیں ان میں جو بھی تجویز کیے جائیں۔ اگر یہ ترتیب رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام برکات جو ہے صحیح طور پر ظاہر ہوگی۔ بہرحال یہاں اس پوری آیت کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا ہے؟ جو شخص اللہ کے دین کے لیے جد و جہد میں، محنت میں، کشمکش میں مبتلا ہو، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس میں صبر و ثبات کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق۔ اللہ کے تعلق کے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں: تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ، ادعیہ معصورہ، اذکار مسنونہ، اور جو اس کے علاوہ ذکر آپ کسی سلسلے میں منسلک ہیں تو جو آپ کے مرشد نے، آپ کے جو بھی جن سے آپ نے سلسلہ تعلق قائم کیا، جو ذکر وہ بتائیں۔ اب آئیے اگلی آیت، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور مت جھگڑو اہل کتاب سے مگر بہت ہی عمدہ طریقے سے، اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو۔ اس لیے کہ یہاں بھی احسن ہے، جیسے وہاں اکبر ہے، وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ اکبر، افعل التفصیل، یہاں بھی احسن جو آیا ہے یہ سپرلیٹو ڈگری، سب سے اعلیٰ طریقے پر ان سے جھگڑو۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ مجادلے کا مطلب کیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہوں، جو ظلم کریں، تعدی کریں، دست درازی کریں۔ اب یہاں بات سمجھ لیجئے، تعویل خاص جو ہے اس کے اعتبار سے یہ حکم ہو رہا ہے مسلمانوں کو اہل کتاب کے ضمن میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب اس دین کی کشمکش میں مبتلا تھے، دعوت دے رہے تھے اور ادھر سے رد عمل ہو رہا تھا، مصیبتیں تھیں، مشکلات تھیں، تو عرب میں 2 طبقے تھے۔ ایک وہ امیین مشرکین جو کسی نبی کے نام لیوا نہیں، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، اگرچہ حضرت ابراہیم کا نام وہ لیتے تھے لیکن وہ بھی جد امجد کی حیثیت سے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں، وہ بھی رسول کے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نسلی تعلق جو ان کا تھا حضرت ابراہیم کی اولاد سے۔ دوسرا طبقہ تھا یہ اہل کتاب، نصارہ اور یہود۔ یہ کون تھے؟ یہ گویا کہ سابقہ مسلمان امت تھی، اس لیے کہ یہ تو کتابوں کے ماننے والے، رسولوں کے ماننے والے، شریعت کے ماننے والے۔ تو یہ 2 طبقے ہوئے کہ جو اس وقت تھے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سابقہ پیش آیا۔ اب ان میں سے جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو ضلالا بعیدہ والی بات ہے، بہت دور نکل گئے، مشرک ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کے ہاں تو کوئی بھی خیر موجود ہے ہی نہیں۔ لیکن جہاں تک ان اہل کتاب کا تعلق ہے، اگرچہ اخلاقی طور پر آپ نے اس کی صفائی کی ان کی طرف سے، ایک اور کوئی حملہ ہو گیا، تو یہ بحث و نزاع جو ہے یہ جدال ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جب آپ دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کسی سے کچھ نہ کہو، کسی سے مت الجھو، الجھنا تو پڑے گا، دین غالب کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جو بھی باطل کے پرستار ہیں وہ تو راستہ روک کے کھڑے ہیں،
وہ تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا پیغام عام ہو، نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دین کی طرف پیش قدمی کرے، تو الجھنا تو پڑے گا، تصادم تو ہوگا، وہ تو ناگزیر ہے۔ یہ جو بعض بڑے نیک طبع لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب بس آپ اپنا کام کیجئے، کسی سے الجھیے نہیں، میں ان کی نیکی کو تو داد دیتا ہوں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے اگر وہ حرکی تصور ہو تو حرکی تصور میں تو الجھنا پڑے گا۔ جو آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اسے آپ ہٹائیں گے نہیں تو راستے میں کیسے چلیں گے؟ تو ٹھیک ہے، آپ اگر سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی ہے معاشرہ ویسے رہے، تب تو آپ کسی سے نہ الجھیے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو اس معاشرے کو کسی رخ پر لے کر جانا ہے، اگر آپ کو یہاں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو جو بھی راستے میں آ رہا ہے اس سے آپ کو دست و گریبان ہونا پڑے گا۔ اس میں یہ ہے کہ وہ نیکی جو ہے، نیکی کا ایک تصور وہ ہے وہی کہ جو اس سٹیٹک کانسیپٹ آف ریلیجن کے ساتھ جو ہے اس کی مطابقت ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں نماز روزہ کر لو، اللہ اللہ خیر صلاح، تب تو یہ کہ نہ کسی سے الجھنا، نہ کسی کے ساتھ بحث و نزاع، وہ اپنے دھندے میں لگا رہے، تم اپنے دھندے میں لگے رہو، لیکن اگر دین کی جد و جہد کرنی ہے تو آپ کو ان کی باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ لوگ عوام کو ورغلائیں گے، آپ کو ان کے مغالطے رفع کرنے پڑیں گے، اور کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان پر بھی جوابی حملہ کرنا پڑے۔ قرآن مجید میں آپ کو نظر آ جائے گا، بنی اسرائیل سے جو خطاب ہوا ہے سورہ بقرہ میں، 5ویں رکوع سے لے کے 15ویں رکوع تک، ان پر قرآن مجید نے ان کی جو غلطیاں تھیں، ان کی جو خامیاں تھیں، ان کی تاریخ کے جو اہم واقعات تھے کہ جن سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے جو انحراف کیا تھا، ان سب کا کھول کر پردہ چاک کیا گیا ہے، اور ایک بڑی مفصل قرارداد فرد جرم جو ہے ان کے اوپر عائد کی گئی ہے۔ تو یہ مانتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کرو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت جھگڑو، مت مجادلہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طور سے کہ جو بہت ہی اعلیٰ ہو۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ تو تعویل خاص سے بات واضح ہو گئی، اب تعویل عام پر آئیے، جو اصول ہے تفسیر کا، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اصل اعتبار جو ہے الفاظ کی عمومیت کا کیا جائے گا، نہ کہ ایک خاص پس منظر کا جن میں وہ آیات نازل ہوں۔ اب اس کو جنرلائز کیجئے تو وہ بات کیا بنے گی؟ فرض کیجئے کہ آج ہم پاکستان میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہیں، مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کمیونسٹ بھی مخالفت کریں گے، ملحدین بھی کریں گے، سیکولرزم کے قائلین بھی کریں گے، جو یہ قومیتوں کا نظریہ تراش کر جو اس کی بنیاد پر گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی کریں گے۔ یہ سب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو ایک چومکھی جنگ لڑنی پڑے گی۔ اگر غالب نہیں کرنا اسلام کو تو گھروں میں بیٹھ کے کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کو غالب کرنا ہے تو الجھنا پڑے گا۔ اب اس الجھنے میں ایک ہمارے ہاں وہ طبقات ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ تعلق ہے، ان کی کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ جو ہے ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ نماز روزہ کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ دین کے لیے محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، اگرچہ آپ سے اختلاف ہے، آپ کے طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے، تبلیغی جماعت ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی کا طریقہ اور ہے، تبلیغی جماعت کا طریقہ اور ہے، جمعیت العلماء اسلام ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے، وہ نہ تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے نہ جماعت اسلامی کا طریقہ ہے۔ ہم نے ایک تنظیم قائم کی، تنظیم اسلامی، ہمارے سامنے ایک اور طریقہ کار ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے طریقے سے اختلاف کرتے ہوں، لیکن بہرحال ان کا دین کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے، وہ بھی اس میدان میں ہے، ان کی بھی کمٹمنٹ ہے، وہ اپنے تجزیے کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، اپنی تجویز کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ لہذا اب آپ اگر خطاب میں سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیں گے تو در حقیقت آپ اپنے مقصد کو نقصان پہنچائیں گے۔ جو بھی دین کے میدان میں ہے، جو بھی دین کا کوئی کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کا اکرام کرو۔ یہ میں لفظ جو ہے تبلیغی بھائیوں والا استعمال کر رہا ہوں، ان کی عزت کرو کہ وہ بھی دین کے کام میں لگے ہوئے، اگرچہ ٹھیک ہے آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، ان کا نقطہ نظر کچھ ہے۔ ایک الیکشن کے راستے سے جانا چاہتا ہے، ایک سمجھتا ہے کہ اس راستے سے وقت کے ضیاع کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، لہذا اس نے کوئی اور راستہ تجویز کیا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو صرف لوگوں کو نیکی کی تلقین کر کے
وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب نیکی آئے گی بدی خود بخود چلی جائے گی. لوگوں کو خامخواہ جو ہے اس کے اوپر تنقید کی زبان مت کھولو، بلکہ یہ کہ فضائل کی تلقین کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی کے راستے پر لے آؤ. ایک کا خیال ہے نہیں، قرآن میں تو جہاں بھی آیا ہے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر ساتھ جڑا ہوا آیا ہے، یہ تو ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. تو یہ اختلافات ایک جگہ ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کا کام نہیں کر رہے. لہذا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بات یہ ہوگی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ہمیں یہاں سے رہنمائی لینی ہوگی کہ اگرچہ مخالفین اس وقت مشرکین بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے، اور اہل کتاب کی مخالفت کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ شدید ہیں بغض میں. یہود کے علماء سے بڑھ کر دشمن کوئی نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا ایک ماضی ہے، وہ رسولوں کے نام لیوا ہیں، ان کے ہاں کتاب ہے، تورات ہے، ان کے ہاں علماء ہیں، ان کے ہاں مذہبی عدالتیں ہیں، لہذا ان کو بالکل مشرکین کے ایٹ پار رکھ دینا درست نہیں ہوگا. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اب اس سے ہمیں کیا لینی ہوگی رہنمائی کہ اگر ہم اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنے تجزیے کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، اپنی تجویز کے مطابق دین کا کوئی کام کر رہے ہوں، تو جو بھی دین کے لیے کسی نہ کسی درجے میں ایکٹیو ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرنا ہوگا. کہیں نہ کہیں تو لازماً آئے گی بات اختلاف کی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہم کہیں گے بھائی ہم جو راستہ بتا رہے ہیں ہم نے اس لیے اختیار کیا کہ صحیح راستہ اس کو سمجھائے. ہمیں کہنا پڑے گا کہ انتخاب کے اندر، یہ انتخابات میں حصہ لینے سے ملک کے اندر ایک اطمینان کی فضا پیدا ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، کہ مختلف حصوں کے لوگوں کے اندر یہ اطمینان ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک صوبہ سب پر حکومت کر رہا ہو، اس لیے کہ فوج کی حکومت ہے تو گویا کہ پنجاب کی حکومت ہے، باقی سندھ اور بلوچستان گویا کہ محکومی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ احساس بڑا خوفناک ہے. لہذا الیکشن کا ہونا اس احساس کو ختم کرنے کے لیے تو ضروری ہے. البتہ اسلام الیکشن کے راستے سے نہ قطعاً آنا محال مطلق ہے، ناممکن. اس کے لیے تو انقلابی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اب اگر یہ بات میں زور دے کر نہ کہوں تو میری اس بات کے اوپر کون توجہ کرے گا، کون آئے گا میرے اس راستے پر، کون میرا دست و بازو بنے گا، کون میرا ساتھ دے گا؟ تو مجھے یہ بات تو کہنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ تمام احتیاطیں ملحوظ رہیں کہ بہرحال وہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق دین ہی کی خدمت ہے. ان کے سامنے بھی یہی ہے، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، چاہے تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو. تو ہمیں یہاں سے یہ دوسری ہدایت ہے کہ جو اخذ کرنی ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم پر، سرکشی پر، تعدی پر اور حق تلفی کے اوپر کمر کس لے. اب یہ استثناء کس سے ہے؟ دو نتیجے اس کے نکل سکتے ہیں. ایک اللہ نے دوسرے اللہ کو کینسل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے جھگڑو ہی نہ، اس کے منہ ہی نہ لگو. اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس اللہ نے صرف احسن کی نفی کی ہے، گویا کہ ان کے ساتھ جھگڑو تو انہیں ترکی بترکی جواب بھی دے سکتے ہو. اس لیے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ نہ سننا چاہتے ہیں، نہ ماننا چاہتے ہیں، نہ کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار ہے، انہوں نے مخالفت پر کمر کس لی ہے، انہوں نے فتویٰ بازی شروع کر دی ہے راستہ روکنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر ان کے ساتھ بھی اگر آپ نے وہ معاملہ اختیار کیا تو وہ گویا کہ اپنی منزل کو آپ کھوٹا کریں گے. ان کا جواب دینا پڑتا ہے، کسی وقت سختی کا جواب سختی کے ساتھ دینا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی. یہ دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں. اچھا، اب جو بات یہ تو ہوئی منفی بات، مثبت بات کیا ہے؟ یہ انداز اختیار کرو وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ. یہ کہو ان سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی کہ جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی. چونکہ اہل کتاب کا ذکر ہے، ہم تو تورات پر بھی یقین رکھتے ہیں، ہم انجیل پر بھی یقین رکھتے ہیں. اگرچہ جو تورات تمہارے پاس ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے، لیکن اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. جو انجیل آج تم پیش کر رہے ہو اگرچہ من و عن اس کو ہم نہیں مانتے، لیکن یہ بات ہم مانتے ہیں کہ وہ انجیل یقیناً اللہ کی کتاب تھی کہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم
ان سے کہو ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہمارے اندر تو کوئی تعصب نہیں، کوئی عصبیت نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو وہی ہماری طرف کیا جا رہا ہے قرآن، اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دو الہ ہو، ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، موسیٰ کا بھیجنے والا بھی وہی جو محمد کا بھیجنے والا ہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہم تو اس الہ واحد کو مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم نے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، اس الہ واحد کے حوالے کر دیا جو ہمارا بھی الہ تمہارا بھی الہ، ہمارا بھی معبود تمہارا بھی معبود، ہمارا بھی خالق تمہارا بھی خالق، جو محمد کا بھیجنے والا بھی اور عیسیٰ اور موسیٰ کا بھیجنے والا بھی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا یہ انداز جب آئے گا تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک انداز یہ ہوتا ہے بس ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی سب کوئی ان کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کو جہاں پر بھی جو حق نظر آئے اس کو تسلیم کیجئے، جہاں خیر نظر آئے اس کو مانیے، تاکہ لوگوں پر یہ اثر قائم ہو کہ ان کے اندر تعلی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یہ بس ہم چما دیگرے نہیں، یہ انداز ان کا نہیں ہے کہ ہم ہی ہم اور کوئی نہ ہو، بلکہ یہ حق جہاں بھی پایا جاتا ہے اس کو مانتے ہیں، صحیح بات جب سامنے رکھی جائے فوراً تسلیم کرتے ہیں، حقیقت جب آئے لپٹ کر قبول کرتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها، حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی گویا کہ گمشدہ متاع ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے اس کا جہاں بھی پائے، سچی بات جہاں ملے گی وہ ہماری جاگیر ہے، حقیقت جہاں ہے وہ ہماری میراث ہے، دانائی جہاں سے بھی ملے وہ ہماری گمشدہ متاع ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے کہ یہ حق کے ماننے والے ہیں، یہ کسی جماعتی عصبیت میں مبتلا نہیں ہو گئے کہ اپنے بزرگ تو بہت بڑے اور دوسروں کے بزرگ چاہے ان کے اندر کتنے ہی کمالات ہوں ان کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں۔ میں نے تازہ میثاق میں جو ایک طویل مضمون لکھا تھا، تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے ہیں نوجوان علماء میں سے ایک اہم شخصیت مولانا سعید الرحمن علوی، تو ان کے حوالے سے میں نے جو میثاق میں لکھا ہے مضمون، اس میں یہی بات واضح کی ہے۔ ہمارے ہاں دینی حلقے اور دینی جماعتیں جو ہیں اس طرح کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں منقسم ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی دیوبندی ہے تو ظاہر بات ہے کہ دیوبندی علماء سے اس نے پڑھا، دیوبندی علماء کی صحبت اس نے اٹھائی، ان کی عظمت کا نقش اس پر قائم ہوا، اب وہ انہی دیوبندی جرائد کو پڑھتے ہیں، دیوبندی کتابیں جو ہیں انہی کو پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو دیوبندی علماء کی پڑھیں گے، لہذا ان کا پورا وہ ذہنی جو ہے وہ انحصار ہو جاتا ایک حلقے کے اندر، دوسرے حلقے میں کوئی عظمت ہے تو انہیں نظر ہی نہیں آئے گی، وہاں اگر کوئی علم کی بلندی ہے تو وہ اس سے واقف ہی نہیں، کوئی اونچی شخصیتیں گزری ہیں انہیں پتہ ہی نہیں، اب وہ بریلوی ہیں، کوئی خیرآبادی ہیں، کوئی بدایونی ہیں، کوئی فرنگی محلی ہیں، کوئی اہل حدیث ہیں، اب یہ مختلف طبقات ہمارے یہاں ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں تو ان کے اپنے جرائد ہیں، ان کے اپنے اخبارات ہیں، ان کے اپنے رسائل ہیں، وہ انہی کو پڑھیں گے، انہی کی آنکھوں سے دیکھیں گے، انہی کے کانوں سے سنیں گے، ان کو جو عظمت اپنے حلقے کے لوگوں میں نظر آئے گی دوسروں میں نظر ہی نہیں آئے گی۔ اب اس کا جو ہے اس کو جب تک آپ توڑیں گے نہیں دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اور اپنے ہی بزرگوں کا پروانہ بنا پھرتا ہوں تو ان کے بزرگ وہ ہیں، آپ کے بزرگ یہ ہیں، آپ کے اور ان کے درمیان قدر مشترک کہاں سے آئے گی؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف حلقوں کے لوگ جمع ہوں یہاں پر آ کر، تاکہ مختلف لوگوں کے جو ماضی ہے ان سے واقفیت پیدا ہو، ان کے ہر حلقے کی جو عظیم شخصیتیں گزری ہیں ان سے تعارف ہو، جب ان کی عظمت کا بھی نقش آئے گا تو دل کے اندر جو تنگی پیدا ہو گئی ہے اس میں کشادگی پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ چیز بھی ہمارے دین کی اقامت کی جد و جہد میں بہت اہم ہے کہ اپنے سینوں کو کشادہ کریں، نگاہوں کو کھولیں، کانوں کو کھولیں، صرف یہ نہیں کہ بس کسی ایک ہی گھڑے کی مچھلی اور کسی ایک ہی کنویں کے میڈک بنے ہوئے ہیں، بلکہ چاہیے کہ دوسرے حلقوں کو دیکھیں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے جو بزرگ ہیں ان کے بھی حالات زندگی جو ہے ان کا مشاہدہ کریں، تو اس طریقے سے دلوں کے اندر بھی کشادگی ہوگی اور قریب آئیں گے۔ یہ آیت اس اعتبار سے اقامت دین کی جد و جہد میں نہایت اہم ہدایت نمبر 2 ہوئی، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اب یہ تیسری آیت جو ہے یہاں سے چھوڑ دیجئے، اب آگے آئیے۔
تیسری ہدایت اب آ رہی ہے سورہ عنکبوت کی، اب یہ آیات ہیں 55 سے اور 60 تک۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 64 بھی پڑھ لیں۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ پوری جو میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی، ان کا اہم ترین مضمون ہے ایمان بالآخرہ۔ اصل میں موٹیویشن جو عملاً ملتی ہے انسان کو، اور اس راہ میں قربانی کے لیے جو اس میں آمادگی پیدا ہوتی ہے، اس دنیا کا نقصان گوارا کرنے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایمان بالآخرہ کی بنیاد پر۔ جتنا یقین گہرا ہوگا کہ آخرت حق ہے اور اصل زندگی وہ ہے، اتنا ہی آپ کا ویلیو سٹرکچر جو ہے بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کون انسان ہے جو خیر نہیں چاہتا، نفع نہیں چاہتا، بھلائی نہیں چاہتا، بہتری نہیں چاہتا؟ یہ سب خیر، بھلائی، نفع، اسی کے لیے تو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ رخ معین ہو رہا ہے۔ اگر آخرت ذہن میں نہیں ہے تو ساری خیر دنیا کی خیر، ساری بھلائی دنیا کی بھلائی، سارا نفع دنیا کا نفع، ساری کامیابی دنیا کی کامیابی۔ اور اگر آخرت پر یقین ہو گیا جیسا کہ ہونا چاہیے، دیکھیے آخرت کے یقین کے بھی بہت سے درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم زبان سے مانتے ہیں جی ہاں اٹھنا ہے، بعث بعد الموت ہے، جی اٹھنا ہے، آخرت ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ریشیو پروپورشن قائم نہیں ہوا کہ آخرت کسے کہتے ہیں، دنیا کسے کہتے ہیں، ان کے درمیان مناسبت کیا ہے، نسبت کیا ہے۔ آخرت کی زندگی ابدی زندگی، یہ فانی زندگی، کوئی نسبت قائم ہوگی؟ جن لوگوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے وہ فائنائٹ اور انفائنائٹ میں کوئی نسبت قائم کر سکتے ہیں؟ ایک چیز انفائنائٹ لا محدود اور ایک چیز فائنائٹ۔ 80 برس بھی جی لو گے تو آخر ایک دن تو موت کا دن آئے گا کہ یہاں سے جانا ہوگا، اور 80 کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ کل صبح کا سورج وہ طلوع ہوتا ہوا اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکے گا؟ معلوم ہوا کہ دنیا کی یہ زندگی اتنی عارضی، اتنی ناپائیدار، اتنی فانی، اتنی ناقابل اعتماد کہ ایک دن کا بھی یقین نہیں۔ وہ بڑا پیارا مصرع ہے کہ سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں، کس کو یقین ہے؟ لیکن ہماری ساری بھاگ دوڑ جو ہے ہو رہی ہے دنیا کے لیے، اس لیے کہ دنیا پر پورا یقین قائم ہے، دنیا تو نقد ہے آنکھوں کے سامنے۔ اب اگر یہ چیز ذہن میں قائم ہو جائے کہ وہ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، بلکہ ابھی اس آیت کا ترجمہ کر لیجئے جو آخر میں پڑھی ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ اس دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں تو آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب آپ غور کیجئے، انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا عقیدہ آخرت ہے کہ اس سے سارا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اصل زندگی وہ زندگی ہے، تو یہ زندگی جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے۔ ایک شخص کو آپ کو معلوم ہے ایک ڈرامے کے اندر بادشاہ کا رول مل گیا، ایک سنیما آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شخص جو ہے وہ سکندر اعظم بنا بیٹھا ہے یا کوئی اور بادشاہ بنا بیٹھا ہے، آپ کو معلوم ہے کچھ نہیں ہے، یہ 3 گھنٹے کا کھیل ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، یہ سب کپڑے وپڑے اتر جائیں گے اور وہاں جا کر جب یہ اپنا کپڑا اتار دے گا تو وہی فلاں ابن فلاں رہ جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کوئی فقیر اس کے اندر فقیر کا رول پلے کر رہا ہے، وہ فقیر تو نہیں ہے، وہ بھی ایک ایکٹر ہے، یہ بھی ایک ایکٹر ہے۔ تو دنیا کی یہ زندگی آپ 30 برس کی شمار کر لیں، وہ 3 گھنٹے کا ایک کھیل ہے، یہ 30 برس کا ایک کھیل ہے۔ 30 برس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے 20 برس تو ویسے نکال دیجئے کہ وہ بھی شعور کے نہیں ہوتے، اور 50 برس کے بعد سے آپ کی ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے، 70-80 پر پہنچنے کے بعد تو آدمی پھر ہو جاتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، کہ جتنا بوڑھا ہوا اتنا ہی بچہ ہو گیا۔ معلوم ہے اس کے درمیان میں کتنی ہے، 30-40 برس کی ایک ایوریج ہے جو آپ کی فعال زندگی ہے، جس میں کہ آپ کچھ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔
کسی نے کارخانہ بنایا تو اسی میں بنایا، کسی نے کاروبار جمایا تو اسی میں جمایا، کوئی پروفیشن میں شائن کر رہا ہے تو وہ بھی یہی وقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وقت ہے میرے پاس کل، اور وہ زندگی ابدی زندگی ہے، تو اب اس کا بیشتر اور بہتر اس کے لیے انویسٹ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ یہ بالکل منطقی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ اگر آخرت کا یقین نہیں ہے، یا یہ کہ آخرت کا یہ یقین تو ہے کہ آخرت ہوگی، لیکن دل میں آپ نے چور پیدا کر لیے ہیں کہ فلاں ہستی کے دامن سے بندھے ہوئے ہم تو نکل جائیں گے، ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ہم نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے، وہ ہمیں لے جائے گا، یا وہاں کسی کی سفارش کام کر جائے گی، یا وہاں پر ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں، آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، اگر چھوئے گی بالفرض تو چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ اب یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے میری مکمل تقریر کا، کہ عقیدہ آخرت سے انحراف کی 6 شکلیں ہیں، کہ بظاہر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آخرت کا ماننے والا ہوں، حقیقت میں ماننے والا نہیں، اس لیے کہ اس نے اس کو کسی چیز سے ضرب دے دی، 0 سے ضرب دے دی، تو 0 سے تو جو بڑے سے بڑا عدد ہے ضرب کھائے گا تو 0 ہو جائے گا، تو عقیدہ آخرت کو عقیدہ شفاعت کے ساتھ جوڑ دیا، 0 ہو گیا۔ عقیدہ آخرت کے ساتھ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، وہ آخرت تو 0 ہو گئی۔ پھر کیا اس کا فکر رہے گا؟ کیا اس کی آپ کو کوئی فکر دامن گیر ہوگی کہ اس کے لیے کچھ بنانا ہے، کچھ اس کے لیے سامان کرنا ہے، آخرت کے لیے کوئی توشہ آخرت فراہم کرنا ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہذا جنت تو ہمارا پیدائشیت ہے، وہاں تو ہماری ریزرویشن موجود ہے، لہذا کوئی خوف نہیں۔ اب یہ شکل جہاں ہوگی وہ عقیدہ آخرت بالکل معدوم ہو کر رہ جائے، اس کا آپ کے عمل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ 6 ہیں اس سے مراحل، جس کو میں اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل موٹیویشن، ایثار اور قربانی۔ ابھی میں آ رہا تھا، میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، ہماری تنظیم اسلامی شکاگو کے اہم کارکن ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں 3 مہینے کے لیے یہاں پاکستان، اور میرے ساتھ سفر پر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک آبزرویشن میرے سامنے بیان کی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دین کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بجائے اس پر کہ اس پر ان کے چہرے پر بشاشت پیدا ہو، پشمردگی آ جاتی ہے، حالانکہ بشاشت پیدا ہونی چاہیے۔ یہ میں نے کہا کہ آپ کی آبزرویشن جو ہے یہ بہت صحیح ہے، بہت درست ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم کسی وجہ سے، عام طور پر ہمارے ہاں دین کا کام جو ہو رہا ہے وہ کوئی کمیونٹی ورک کے طور پر ہو رہا ہے، کوئی ایک قومی جد و جہد ہے، جیسے پاکستان کی تحریک تھی، قومی جد و جہد تھی، لیکن ہم نے اس میں نعرہ اسلام کا لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بظاہر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اصل موٹیویشن جو ہے وہ آخرت کی نہیں ہوتی، آخرت کا یقین ان کا جذبہ محرکہ نہیں ہوتا، آخرت پہ جس درجے کا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ کہ یہاں کا گھاٹا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری عاقبت بن رہی ہے۔ یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا۔ یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں، ورنہ اللہ کے وعدے فراح و ریحان و جنت نعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور تک نہیں کر سکتے، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا نا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کر رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں گی، تمہارا یہ اثار، تمہاری یہ قربانیاں، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی، تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اے بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت گزر رہی ہے
تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں. اے بلال، اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے. تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا. جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلعتوں سے نوازے جاؤ گے. اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے گی، بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی، طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں توڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے. یہ انداز ہوگا کب؟ جبکہ آخرت کا یقین. تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں. جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے. کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے. سلور سپون نہیں، گولڈن سپون. لیکن یہ کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں، وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول. ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالی شان محلات کا وارث بنے، جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیے. جو یہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزار دی؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا، اس کا آپ نے سنا ہوگا یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا. سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے. تو حضرت عمر، حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی. حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے. حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی، آئے. جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ بس تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا. اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے. جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا. آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے. حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نعم، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی، اور اس کی جس کی کہ بدیاں پڑ گئی ہیں آپ کی قبر پر. تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائیں اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں عطا فرمائے. یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی مالی ولی الدنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا. مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے خستانے کے لیے، پھر وہ اپنی منزل لیتا ہے. وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے. بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں رہا، یہاں پھیلنے پھولنے پھلنے کی فکر ہی نہیں کر رہا. یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے. یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ
جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کر چکا ہے۔ تو یہ آیت نوٹ کیجئے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے، بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے۔ اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے۔ اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں جا کر؟ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس اعتبار سے ہمارا ہر مومنٹ، ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشلی نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا، رہنمائی دی جا رہی ہے۔ یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے۔ آپ نے 3 سال دعوت دی، جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی، فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی ہے۔ تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اب ڈنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے وا صبا ہا کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی۔ پہلے 3 سال اور یہ چوتھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا، پاگل کہہ دیا کسی نے، مجنوں کہہ دیا کسی نے، کچھ کہہ دیا۔ لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن، ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں۔ جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے۔ کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادرزاد برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مادرزاد برہنہ گھر سے نکال دیے گئے۔ کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور 5ویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی۔ وہ رہنمائی یہ ہے، اس لیے کہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا، ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو۔ یہ بس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا۔ عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی ہے، اور اقامت دین کی جد و جہد کیا ہے یہ ساری چیزیں کل آئیں گی۔ لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہو، اور میری زمین تنگ نہیں،
جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو، میری اطاعت کر سکو، میرے احکام پر چل سکو، اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر۔ اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے، اگر تم زمین سے بندھے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤ گے کہ تنگی نہیں۔ اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں بڑے پیارے اسی موضوع پر۔ فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَسِیحُوا بِلَادُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَضَاءُوا وَأَرْضُ اللَّهِ وَرِزْقُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا فَسِیحُوا فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَسِیحُوا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اللہ کی زمین میں اس کا رزق بہت پھیلا ہوا ہے، تو جو لوگ ذلت کے باوجود کسی مقام پر ٹکے ہوئے ہوں ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ جہاں عزت کی روزی تمہیں مل سکتی ہو۔ فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَىٰ هَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَسِیحُوا، جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر بات کہو، کہیں چلے جاؤ۔ تو یہ مضمون جو ہے یہاں آ رہا ہے ہجرت کے ضمن میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، جب حضرت ابو بکر بھی حضرت ہجرت حبشہ کے لیے نکلے تھے مکے سے، حضرت عثمان تو گئے ہیں، حضور کی صاحب دادی ان کے نکاح میں تھیں اور میاں بیوی دونوں نے اللہ کی راہ میں جب ہجرت کی تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے حضرت لوط کے بعد۔ اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ایک مشابہت پیدا فرمائی۔ تو حضرت عثمان گئے اور بھی بہت سے صحابہ گئے، حضرت ابو بکر بھی نکلے، لیکن ابن الدغنہ مل گیا، ایک بہت بڑے سرداروں میں سے تھا۔ کہاں چلے ابو بکر؟ کہ میں اب حبشہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ یہاں مکے والے مجھے خدائے واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے، میرے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ میں ایک اللہ کو پوجنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا تھا کہ ابو بکر ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے جبکہ تم تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ صدیقیت کا جو مقام ہے، اور صدیقیت کبریٰ حضرت صدیق اکبر ہیں ابو بکر، اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے مقام نبوت سے۔ یہی الفاظ کہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضور پر ایک خوف کسی کیفیت طاری تھی، اور حضور نے یہاں تک الفاظ فرمائے کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، یہ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ، اب اس کو میں دعوت دوں، توحید کی دعوت، توحید کا نعرہ یہاں لگانا جہاں عین خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہوں، تو خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی ان کے الفاظ یہی تھے، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمایا گا۔ بالکل وہی الفاظ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر سے کہے کہ میرا ذمہ، چلو تم وہاں چلو اور جس کو تم پوجنا چاہو، جو بندگی کرنا چاہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، اور ہم تمہیں وی کانٹ افورڈ ٹو لوز یو، ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے، تم تو ہمارا قیمتی سرمایہ ہو۔ تو حضرت ابو بکر واپس آئے۔ حضرت ابو بکر نے اب اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور خوب بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ سارے لوگ جو حیران ہوئے کہ ان کو جرأت کیسے ہو گئی ہے، لہذا وہ سب کے سب جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن الدغنہ نے امان دی ہے، ان کے پاس پہنچے کہ یہ تم نے ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دی، ابو بکر بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں ہمارے بچے سنتے ہیں، یہ تو گویا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے گی۔ تو ابن الدغنہ نے آ کر کہا کہ ابو بکر یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امان دی آپ کو، لیکن آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں، آپ خاموشی سے اپنی عبادت کر لیا کریں۔ ابو بکر نے کہا یہ تمہاری امان تمہیں مبارک ہو، میں تو جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو بربلا بیان کروں گا۔ بہرحال میں نے یہاں یہ عرض کیا ہے کہ بالکل یہی بات حضرت ابو بکر نے فرمائی تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے خدائے واحد کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں اس سرزمین کو خیر بات کہہ رہا ہوں، ورنہ کیا ابو بکر کو مکے کی زمین سے محبت نہ تھی؟ کیا حضور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ سے خطاب کیا تھا حضور نے کہ کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے، لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے۔ تو انتہائی محبت ہوتی ہے انسان کو اس سرزمین سے کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہو، پلا ہو، بڑھا ہو،
پھر جہاں خانہ کعبہ ہے، جن لوگوں کی باطنی آنکھیں کھل چکی ہوں انہیں تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی قیمتی شے ہے یہ کہ جو ہمیں حاصل ہے، لیکن یہ کہ خدائے واحد کی بندگی یہ ان تمام چیزوں سے عظیم تر ہے۔ لہذا اگر مکے کی سرزمین بھی تم پر تنگ ہو گئی ہے کہ تم یہاں اللہ کا کلمہ سربلند نہیں کر سکتے تو اس کو خیر بات کرو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں عرض کر دوں جو میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں، لیکن بعض لوگ اس میں ایک شبہ وارد کرتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہجرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی، یہ بالکل غلط ہے۔ ہجرت کی نیت مسلمان کے اپنے دل میں رہنی لازم ہے، مرحلہ آئے نہ آئے، لیکن نیت جیسے قتال کی ہونی لازم ہے، اور یہ آرزو دل میں ہونی ضروری ہے کہ اللہ کو وقت آئے کہ خالص تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی قتال ہو اور جنگ ہو اور اس میں حصہ لوں اور میری گردن کٹے۔ یہ وہ آرزو ہے جو محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا۔ میری بڑی خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو یہ آرزو اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ سینہ جو ہے نفاق کا برکس بنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کی کوئی خواہش اور آرزو تھی، نہ شہادت کی تمنا تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت کی نیت کہ کوئی وقت آئے خالص دین کے لیے۔ ایک ہجرت یہاں سے ہوئی ہے دنیا بنانے کے لیے، یہ امیگرینٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کائے کے لیے گئے؟ دین کے لیے نہیں گئے، دنیا بنانے کے لیے گئے۔ ایک ہجرت معین الدین اجمیری نے کی تھی، جا کر اجمیر کے کفر کے مرکز میں جا کر بیٹھے تھے، لیکن وہ نہ کوئی پیٹرو ڈالر کمانے گئے تھے، نہ وہ دوسرا ڈالر کمانے آئے تھے، نہ یہاں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کے اپنا کاروبار جمانے آئے تھے، صرف اللہ کے دین کے لیے ہجرت۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے، اللہ کے کلمے کو پھیلانا، اللہ کی بات کو عام کرنا، اس کے لیے دل میں ہجرت رکھنا۔ تو وہ جو حدیث آتی ہے کہ آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، یہ بالکل دائمی شے ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ان 5 چیزوں کا لزوم کہ کوئی نہ کوئی جماعتی شکل ہونی چاہیے، یا تو وہ جماعت قائم ہو ایک خالص اسلامی ریاست تو وہی اصل جماعت ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی جماعت، اس کے اندر تمہیں شامل ہونا چاہیے۔ بغیر جماعت کے کوئی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی نہیں ہوگی۔ پھر جماعت بھی سمع و اطاعت والی جماعت، کے سنو اور اطاعت کرو، ڈھیلی ڈھالی جماعت نہیں، 4 آنے کی ممبری والی جماعت نہیں۔ اور پھر یہ کہ جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد۔ اور ہجرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ پوچھا گیا کہ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، یہاں سے ہجرت شروع ہو گئی، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ اگر رشوت لے رہے تھے رشوت چھوڑنے کا آج عزم کیجئے، گویا کہ ہجرت شروع کر دی۔ گھر میں اگر پردہ نہیں تھا پردہ نافذ کیجئے، گویا کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا۔ معاشرے سے آپ کٹیں گے، آپ کی دوستیاں کٹ جائیں گی، آپ کی رشتہ داریاں ہو سکتا ہے کہ ان میں خلل واقع ہو جائے، ہجرت ہو جائے گی۔ گھر میں رہتے ہوئے ہجرت ہوگی۔ جیسے حضرت عمر کی دعا مجھے یاد آئی، انہوں نے دعا کیا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن وہ میری موت تیرے نبی ہی کے شہر میں واقع، اس لیے کہ میرے کندھے پر خلافت کا بوجھ ہے، میں اس کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ کتنی خواہش ہوتی ہوگی حضرت عمر کے دل میں پیدا کہ میں بھی کہیں محاذ جنگ پر جاؤں۔ اور ایک موقع پر جبکہ غالباً ایران کے محاذ پر کچھ ریورسلز ہو گئے تھے، کچھ مسلمانوں کو مشکلات پیش آئی تھی، تو حضرت عمر نے ارادہ بھی کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا، میں خود جاؤں گا اب محاذ پر۔ حضرت علی نے روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کا وہ دھرا قائم رہے، آپ کے گرد تو یہ پورا نظام چل رہا ہے، یہ جو درمیان کی کلی ہے اس کلی کے ہٹ جانے سے تو چکی ہٹ جائے گی، لہذا آپ یہاں سے نہ ہٹیے۔ یہ اس قدر حکیمانہ مشورہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت عمر نے سنا اور قبول کیا، لیکن کتنی آرزو ہوگی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن میری وہ موت تیرے نبی ہی کے شہر میں واقع ہوئی۔ چنانچہ وہی ہوا۔ ابن ملجم کو نہیں، ابو لولو فیروز کا جو خنجر پیوست ہوا ہے تو وہی مدینے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے ہوا ہے۔ تو یہ بات جو ہے دل میں یہ آرزو رکھنا ضروری۔ اسی طرح ہجرت، اسی طرح قتال، اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی تمنا سے یہ سینہ کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو وہ دین کے لیے،
اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. باقی دنیا کے لیے ہجرت تو سبھی کرتے ہیں. قومیں ادھر سے ادھر آتی ہیں. آریہ آ گئے تھے کہاں سے چل کر ہندوستان میں. تو یہ جو ہے معاشی ہجرت اور دنیا کی اور آسائشوں کے لیے ہجرت، وہ تو دنیا میں ہوتی رہتی ہے. اصل ہجرت وہ کہ جو دین کے لیے ہو، تو اس کا اشارہ کر دیا گیا. یہ ہجرت حبشہ سن 5 میں واقع ہو گئی، سن 5 نبوی میں. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ وہی ایمان بالآخرہ. دنیا عارضی ہے، فانی ہے. یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے. یہاں کا بڑے سے بڑا نفع بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے. جو سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یوم القیامہ. نفع اور نقصان کے فیصلے کا دن تو وہ ہے کون گھاٹے میں رہا کون نفع میں رہا، وہ تو اس روز طے ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عمل الصالحات سے مراد کیا ہے. ہمارا بدقسمتی سے ایک تصور بن گیا ہے. عمل صالح کا جب لفظ آئے گا نماز روزہ یہ چند چیزیں آئیں گی، بس اس سے آگے کچھ نہیں. حالانکہ آپ غور کریں یہ سن 5 میں اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ابھی روزے کا تو حکم تھا ہی نہیں. زکوٰۃ کا حکم بھی جا کر مدینے میں آئے گا. شراب حرام نہیں ہے. کوئی شریعت کے احکام نہیں آئے. نماز ہے. نماز کا 5 وقتہ نظام چاہے نہ ہوا ہو لیکن نماز تھی. قیام اللیل تھا، رات کا کھڑا رہنا تھا، لیکن یا 2 وقت کی نماز تھی، جو بھی تھی. 5 وقتہ نماز کا حکم آیا سن 11 نبوی میں، ہجرت سے کوئی 1-1.5 سال قبل، جبکہ حضور کو معراج ہوئی اور معراج میں وہ 5 وقتہ نماز کا آپ کو حکم ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح سے مراد ہے ایمان کے عملی تقاضے، جو جس وقت تقاضا ہے. اور جبکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے گردن کٹوائی جائے تو وہ ہوگا عمل صالح کی تفسیر. اب یہاں ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ اس ایمان کی دعوت کو عام کرنا، پھیلانا. مکے میں جو ایمان لاتا تھا وہ کیا کرتا تھا آپ بتائیے؟ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یاد کر رہے، دوسروں تک پہنچا رہے. ابو بکر حضور پر ایمان لائے اور مبلغ بن گئے. عشرہ مبشرہ میں سے 6 اصحاب وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے. یہ ہے اصل شے، دین کی دعوت اور دین کی اقامت کی جد و جہد. یہ عمل صالح کی اہم ترین تفسیر ہے. لیکن بدقسمتی سے جو تصور ہمارا بن چکا ہے، اس میں جہاں ایمان کے بعد عمل صالح آئے گا، ہمارے ذہن میں ایک خاص نقشہ بنا ہوا ہے، اسی نقشے کو ہم اپنے ذہن میں ریڈ کر کے آگے نکل جائیں گے. اس لیے میں نے یہ وارن کرنا 2 مرتبہ وہاں آیا تھا پہلے رکوع میں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. یہ 2 مرتبہ ایک رکوع میں وہاں آیا تھا، یہاں بھی آ گیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا. ہم لازماً انہیں ٹھکانہ دیں گے، انہیں جگہ دیں گے، انہیں آباد کریں گے جنت کے بالا خانوں میں. تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. نعم اجر خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر. بہت ہی اعلیٰ اجر و ثواب ہے جو ملے گا عمل کرنے والوں کو. اب یہ پھر وہی بات آ گئی ایمان بالآخرہ، آخرت کا یقین، جنت کا یقین. اگر یہ ہے تو بڑی سے بڑی قربانی ہلکی نظر آئے گی. جان دے دینے کے بارے میں واقعتاً وہ بات صحیح ہوگی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بجائے اس کے کہ آدمی اپنا کوئی کمال سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ جان تو اس نے دی تھی، اور اس نے جو کچھ دیا ہے اس جان پر مزید جو نعمتیں کی ان کا حق ہم نے کون سا ادا کیا؟ جان دے کر تو صرف ایک جان ہی کا حق ادا ہوا. اس نے اور جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائیں، جو ذہانت عطا فرمائی، جو قوت گویائی عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں ان کا بھی تو حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جان دینا تو صرف اللہ کی عطیہ ہے، جان کا بدلہ تو ہو سکتا ہے، باقی نعمتوں کا حق کہاں ادا ہوگا؟ وہ تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس زبان کو کس مصرف میں استعمال کیا ہے، ذہانت کس کام میں لگائی ہے، اپنی اگر طلاقت لسانی اللہ نے عطا فرمائی تو کس کام میں لگائی، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کی صلاحیت دی، قوت دی، وہ کس کام میں گوائی؟ جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے لن تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اللہ کی بارگاہ سے
جبکہ وہ کھڑا ہوگا عدالت اخروی میں، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا اس سے حساب لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، یہ جو ہم نے عمر دی 80 برس 70 برس کہاں فنا کی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، خاص طور پر شباب، جوانی کا دور، امنگوں کا دور، ولولوں کا دور، توانائیوں کا دور، جبکہ جوش مار رہا ہوتا ہے اندر قوت کا خزانہ، یہ وقت کہاں گلایا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، حساب دو مال کا پائی پائی کا کہ کہاں سے کمایا تھا، حرام سے کہ حلال سے، اور کہاں خرچ کیا، ادائے حقوق میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، یا عیاشیوں میں اور گلچھروں میں اور تللوں میں، اور اپنی دولت کی نمود و نمائش میں۔ اور آخری 5واں سوال کیا ہوگا، وَأَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا۔ علم تو اتنا حاصل کر لیا کہ دماغ جو ہے وہ بڑی لائبریری بن گیا، لیکن عمل کچھ بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ علم وبال بن جائے گا، یہ علم ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، اور پھر تم وہیں کے وہیں رہے، زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد۔ معلوم ہوا کہ یہ اس شخص کے مقابلے میں دوہرا مجرم ہے، تہرا مجرم ہے، جسے معلوم نہیں تھا، جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اقامت دین فرض ہے، وہ اگر اس جد و جہد میں مبتلا نہیں ہے تو کوئی عذر کر سکے گا پیش کہ اللہ مجھے بتایا ہی نہیں کسی نے، مجھے نماز فرض بتائی تھی وہ میں پڑھتا رہا، مجھے روزہ بتایا گیا فرض ہے وہ میں رکھتا رہا، یہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، یہ کسی نے بتایا ہی نہیں۔ لیکن جسے معلوم ہو گیا، جس کے دل نے گواہی دے دی، جس کو انشراح صدر حاصل ہو گیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اب اگر وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اس کے مقابلے میں دوہرا تہرا مجرم ہو جائے گا اللہ کے ہاں۔ تو نوٹ کیجئے، یہ ہے وہ دن، نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی۔ اب عامل کے لفظ کو سمجھ لیجئے، فعل اور عمل میں یہ فرق ہے، یہ میں نے اپنا جو کتاب کا ابتدائی ہے سورۃ العصر پر، اس میں بھی بحث کی ہے۔ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے جو مجھ سے ہو رہا ہے، چاہے ارادی ہو رہا ہے یا غیر ارادی ہو رہا ہے، چاہے اس میں کوئی مشقت آئی یا نہیں آئی۔ لیکن عمل کا لفظ آتا ہے ارادی محنت جس میں مشقت بھی آئے، جس میں انسان پر تکان طاری ہو جائے۔ وجوہ یومئذ، وہ جو آتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن تھکے ہوئے جیسے کہ بڑی مشقت کر کے آئے، اور کچھ چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ، وہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، وہ چہرے جو ہیں دمک رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح ناعمۃ لسعیہا راضیہ، تو یہاں نوٹ کیجئے نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایثار کیا ہے، روکھی سوکھی پر گزارا کیا ہے۔ حالانکہ وہ بھی زیادہ کما سکتے تھے، وہ اپنا سارا وقت ادھر لگاتے، دنیا کی آسائشیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن جب وقت کو ادھر ڈائیورٹ کیا، توانائیوں کو ادھر صرف کیا، اپنی قوتوں کو ادھر انویسٹ کیا، تو ظاہر بات ہے دنیا تو سکڑے گی۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، دو دو اور چپڑی نہیں مل سکتی۔ اگر وہاں کا نفع مطلوب ہے، یہاں کا نقصان جھیلنا پڑے گا، وہاں کی آسائشیں مطلوب ہیں، یہاں کی تکلیف گوارا کرنی پڑے گی۔ جب صحابہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے، ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں پہنچ جاؤ گے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ جب صحابہ سے اللہ یہ فرما رہا ہے تو میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم کہاں سے مستثنا ہو جائیں گے؟ تو فرمایا کہ ہم ان عمل کرنے والوں کو، مشقتیں کرنے والوں کو، دین کے لیے قربانیاں جھیلنے والوں کو بہت اعلیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ الذین صبروا، یہ لفظ یہاں جو آیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس فصاحت اور بلاغت کے بارے میں جو میرا نقش قائم ہوتا ہے دل پر اس کا کچھ اظہار کر سکوں۔ اس صبر کے لفظ میں سب کو سمیٹ لیا۔ یہ صبر ہے بندہ مومن کو جو کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی لذتیں ودن ریچ نظر آ رہی ہیں، ذرا محنت کروں تو یہ میں حاصل کر سکتا ہوں۔ صبر کرتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی محنت اور توانائی ادھر لگانی ہے، ادھر سے مصیبت آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، بچنے کے لیے بھی نظر آ رہا ہے راستہ۔ ایک کلمہ کفر اگر کہہ دیتے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما جان بچ جاتی، لیکن نہیں، انہوں نے صبر کیا، جھیلا، جان دے دی، کلمہ کفر زبان سے نکالنا گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ یہ جان لیجئے دین میں حرام نہیں ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا حرام نہیں ہے، اس کی قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اجازت دی گئی کہ دل میں اگر کفر کا اثر نہ آئے
تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ رخصت کہلائے گی، عزیمت نہیں کہلائے گی۔ عزیمت یہ کہلائے گی کہ گردن کٹ جائے، لیکن زبان سے کوئی کلمہ جو ہے حق کے خلاف نہیں نکالوں گا۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ سب صبر تو ہے، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ، یہ سارے کے سارے جو ہے صبر ہیں۔ صبح کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، نماز کا وقت ہے، ادھر سے اللہ کی پکار ہے، ادھر سے نفس جو ہے استراحت کا طالب ہے۔ اگر وہ صبر کا مادہ نہیں ہے تو کیسے اٹھے گا؟ سردی کا موسم ہے، معلوم ہے کہ پانی بھی گرم کا کوئی اہتمام نہیں ہے، لیکن یہ صبر نہیں ہے تو کیسے اٹھے گا وضو کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے؟ اسی طرح کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، کوئی اور انلیگل گریٹیفیکیشن ہے، کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ پڑ رہا ہے میرا اس وقت، اور اس وقت جو ہے شیطان کیا کچھ نہیں پٹی پڑھاتا، میاں سب کے سب کرتے ہیں، پاگل ہو گئے، تمہارا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے، فلاں حاجی صاحب یہ کام نہیں کرتے، اور فلاں صاحب جو ہے وہ یہ نہیں کرتے، اور تمہارے اوپر سارا جو تقویٰ کا حصہ آ گیا ہے، اور یہ بیوی کی یہ فرمائش اتنے عرصے سے روکی پڑی ہے، اور بچوں کا داخلے کی فیس جو ہے وہ نہیں ہے، آ رہا ہے لو اس وقت نفس اپنا پورا زور لگاتا ہے، شیطان پورا زور لگاتا ہے، اس وقت بندہ مومن کو روکنے والی چیز یہی صبر ہے۔ صبر عن المعصیہ، صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، معصیت سے صبر کرنا، امتحان پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، گردن کٹ جائے لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے، یہ سب صبر ہے۔ تو یہاں دیکھیے اس پورے کردار کو ایک لفظ میں سمو دیا، الذین صبروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے رہے، سارا بھروسہ، سارا تکیہ، سارا دار و مدار اللہ پر ہے۔ اس میں وہ بھی ہے، اس صبر کا دیکھیے غور کیجئے گا کہ ایک بے صبری یہ بھی ہوتی ہے کہ جلدی سے کچھ ہو جائے، عجلت میں نتیجہ نکلنا چاہیے، اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلنا تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو، یہ بھی بے صبری ہے۔ صبر کرو اور سہج اور صحیح طریقے پر دعوت کے کام کو آگے بڑھاؤ۔ کہیں صرف یہ آدمی جو ہے کسی طرح یہ راضی ہو جائے تو چلو کچھ لے دے کر معاملہ کر لو، کچھ تھوڑی سی کمپرومائز کا ایٹیچیوڈ اختیار کر لو، یہ نہیں۔ کوئی نہ مانے، تمہیں حق کہنا ہے اور حق ہی کہنا ہے، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں آنے دینی ہے۔ کیوں کہا گیا حضور سے یہ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، اے نبی یہ یہودی اور یہ نصارہ یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ خود ان کی پیروی کریں، یہ تو چاہیں گے کہ آپ ان کے پیچھے لگے تو آپ سے راضی ہوں گے۔ تو آپ تو جو بھی بات آپ حق جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو کہتے رہیے، ڈنکے کی چوٹ اسی کا اعلان کیجئے۔ کل انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اب یہ آیت آ رہی ہے، بس 2 آیتیں رہ گئی ہیں، گھبرائیے نہیں، جلدی ہم ختم کرتے ہیں۔ اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ لگے ہوئے ہوں ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ خود بھی نفس کے اندر سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے اور لوگ بھی اسے اس طرح متوجہ کرتے ہیں، میاں کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، یہ ساری ضرورتیں زندگی کی ہیں، اس کا کوئی انتظام، کوئی اہتمام، آخر کچھ نہ کچھ برے وقت کے لیے پس انداز ہونا چاہیے، میں شروع میں بتا چکا ہوں سب۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے اندر سے بھی ابھرتی ہیں، اور کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے ناصحانہ انداز میں، بڑے مشفقانہ انداز میں اور بڑے ہی بزرگانہ انداز میں جو یہ سارا یہ پٹی پڑھاتے ہیں۔ اب یہ ہے جس کا علاج دیا جا رہا اس آیت میں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اور کتنے ہی ہیں چوپائے اس زمین میں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق پہنچاتا ہے، وہی تمہیں بھی رزق پہنچائے گا۔ یہ یقین ہے اللہ کی رزاقیت پر۔ اس کا تعلق ہے سابقہ آیت کے لفظ توکل سے، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ کہ میں نے اپنے آپ کو اسی کے دین کی خدمت میں لگا دیا ہے، کیا وہ مجھے بالکل چھوڑ دے گا؟ کیا وہ میری مدد نہیں کرے گا؟ کیا وہ مجھے رزق نہیں پہنچائے گا؟ وہ پتھروں کے اندر کیڑے ہیں انہیں رزق پہنچا رہا ہے، تمہیں نہیں پہنچائے گا؟ سوچو تو صحیح، کتنا سوء ظن ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ سے بے اعتمادی ہے تمہارے اندر۔ بالکل یہی الفاظ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، وہ جو پہاڑی کا واعظ جس کے بارے میں بارہا میں نے کہا ہے آپ سے کہ اس سے اونچا، اس سے زیادہ مؤثر واعظ میری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔ متی کی انجیل میں میں مشورہ دوں گا کہ جب بھی اگر موقع ملے متی کی انجیل میں وہ پہاڑی کا واعظ ضرور پڑھیے، اس میں الفاظ یہ ہیں
کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ نہ وہ ہل چلاتی ہیں، نہ بیج بوتی ہیں، نہ فصل کاٹتی ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر لوٹ کر آتی ہیں۔ تو وہ خدا جو جنگل کی چڑیوں کو رزق پہنچا رہا ہے، کیا وہ تمہیں نہ پہنچائے گا؟ لیکن تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، اور تم کیوں سوچتے ہو، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے؟ وہ نہ بوتی ہے، نہ کاٹتی ہے، نہ بنتی ہے، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جیسا شاندار لباس وہ پہنتی ہے، سلیمان بھی اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا۔ تو جو تمہارا وہ باپ، آسمانی باپ، جو اس جنگل کی گھاس کو اتنے خوشنما لباس دے رہا ہے، جو اب ہے اور کل تنور میں جھونک دی جائے گی، کیا وہ تمہیں ننگا رکھے گا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں توکل نہیں، وہی الفاظ ہے۔ اصل میں مشکات تو ایک ہی ہے نا، مشکات المصابیح، یہ ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے، جس میں بہت سی جو کتابیں ہیں امہات الکتب جو ہیں احادیث کی، ان میں سے ایک سلیکشن کیا گیا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا مشکات المصابیح، ایک ایسا طاق جس میں ایک چراغ نہیں کئی چراغ جل رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ مشکات جو ہے، طاق جو ہے وحی کا، اسی کا ایک چراغ ہے تورات، اسی کا ایک چراغ ہے انجیل، اسی وحی آسمانی کے طاق کا ایک چراغ ہے زبور، اسی کے چراغ تھے صحف ابراہیم، اور اسی کا روشن ترین اور کامل ترین چراغ ہے قرآن حکیم۔ تو ایک ہی مشکات نبوت ہے، وہیں سے یہ تعلیمات حاصل ہوئی ہیں کہ کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے۔ اب یہ بات جان لیجئے، جو شخص اللہ کے کام میں اپنے آپ کو لگا دے، میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ہی، جو اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ یہ تو ہے انسانوں کے درمیان کہ میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کرے گا۔ آپ میری کوئی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ حالانکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا؟ لیکن ضرورت ہے توکل کی، ضرورت ہے یقین کی، ضرورت ہے اعتماد کی، اللہ پر وثوق ہو۔ اچھا یہ بھی جان لیجئے، یہ وثوق پیدا کب ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے دل میں جھانکیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے، تو یقین کا ہوگا آپ کو کہ اللہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر آپ جھانکیں اپنے دل میں اور دل آپ کو الٹا جواب دے کہ تم دھوکے باز ہو، تم فراڈ کر رہے ہو، تم نے سارا دینداری کا لبادہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنا ہوا ہے، تمہاری اصل حقیقت کچھ اور ہے، تو آپ کو کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی امداد کرے گا، اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ یہ اللہ راستے کھولے گا، یہ یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ دل کے اندر خود آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مخلصانہ ہے۔